السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا پشاور ہائی کورٹ نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے 13 تاریخ تک سٹے آرڈر جاری کیا ہے اس کے بعد صدر زرداری صاحب واقعی صدر بن پائیں گے یا ان کو بھی نواز شریف صاحب کی طرح آؤٹ کر دیا گیا ہے پاکستان کی موجودہ سیاست سے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی آئی کے صدر صاحب نے مریم نواز صاحبہ سے معافی کیوں مانگی۔ تیسرے نمبر پر ہم اس خبر کو ڈسکس کریں گے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں واقعی کوئی جان کا خطرہ درپیش ہو چکا ہے، واقعی جان کا خطرہ لاحق ہے انہیں اڈیالہ جیل کے اندر، یا سب باتیں ہی ہیں، یا اس سب سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور کون۔ پھر ہم بات کریں گے جی کہ آئی ایم ایف سے 8 ارب ڈالر کا نیا قرض لینے کے لیے پاکستان کو کس حد تک سبسڈیز ختم کرنی پڑیں گی اور مہنگائی کا طوفان کس نوعیت کا ہوگا، جو کہ ہم اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ کون سا ملک ہے کہ جس کے وزیر اعظم کی آڈیو لیک ہوئی ہے کسی خاتون کے ساتھ اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم صاحب مستعفی ہو چکے ہیں۔ ان تمام خبروں کو جاننے کے لیے، ان پر ہلکا پھلکا تبصرہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ چینل کو لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو اب بنا کسی تاخیر کے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ اب دیکھیے جی، یہ جو مخصوص نشستیں تھیں جو کہ پی ٹی آئی نے جب سنی اتحاد تحریک میں شمولیت اختیار کی تو اس کے بعد ان کو جناب کچھ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں مل پائی کیونکہ اس تحریک کی جانب سے، اس جماعت کی جانب سے پہلے الیکشن کمیشن میں ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا گیا، ریکویسٹ بھی نہیں کی گئی، کوئی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی نام بھی نہیں دیے گئے، جو کہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی تھی۔ تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ مخصوص نشستیں باقی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں گی، لیکن پی ٹی آئی نے اب اس پر پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں 9 تاریخ کو صدر کے حوالے سے ہونے والے ہیں، ووٹنگ ہونے والی ہے، تو اس میں جناب یہ جو مخصوص نشستیں ملنی تھی ان جماعتوں کو، اگر وہ مل جاتی تو صدر صاحب کے لیے صدر بننا آسان ہوتا۔ اب تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ فگر پورا ہوتا ہوا دکھائی فی الحال نہیں دے رہا۔ تو بہت ساری افواہیں چلنا شروع ہو گئی ہیں جی کہ کیا نواز شریف صاحب کی طرح آصف علی زرداری صاحب کو بھی پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے ویسا نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب بھی خود سے ہی آؤٹ ہوئے ہیں، ان کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی، اس لیے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو وہ پوزیشن حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ اور زرداری صاحب تو صدر بنیں گے، وہ نامزد ہو چکے ہیں بڑی جماعتوں کی طرف سے۔ تو اس طرح کے چھوٹے موٹے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے آپ 2 دنوں تک میڈیا میں ایک عمران خان اور پی ٹی آئی کا اچھا تاثر دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ عارف علوی صاحب کنٹینیو نہیں کرنے والے ہیں، یہ تو یہی تاثر دے رہے ہیں جی کہ آپ کیونکہ صدر صاحب کے ووٹس پورے نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے جو پرانا صدر ہے وہی کنٹینیو کرے گا، لیکن ویسا نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، ووٹ بھی پورے ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی صدر صاحب کو ووٹ دیں گے، اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، میں ان کے نام بھی آپ کو آنے والی ویڈیوز میں دے دوں گا کیونکہ وقت مختصر ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ جی صدر تھے جناب پی ٹی آئی لاہور کے، ان کا موصوف کا کافی زیادہ نام پہلے بھی میڈیا میں آتا رہا ہے کیونکہ وہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف کافی زیادہ زبان درازی کرتے رہتے کہ جو کہ پی ٹی آئی کا شیوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ قریب رہنے کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ تو پہلی شرط ہے کہ آپ نے ان کے جو بھی سیاسی مخالفین ہوں ان کو جناب دبوچنا ہے، گالم گلوچ کرنی ہے، غلیظ قسم کی پروپیگنڈا مہم شروع کر دینی ہے ان کے خلاف، تبھی آپ کا کوئی مقام، کوئی نام پی ٹی آئی میں اور عمران خان صاحب کے دل میں بن پائے گا، ورنہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے صدر صاحب کے بھی وہی کام تھے، یہ بھی وہی سب کرتے رہتے تھے، لیکن اب انہوں نے جناب مریم نواز صاحبہ کو اپنی بہن کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ میری بہن اور بیٹی، دونوں رشتے انہوں نے گنوا دیے کہ وہ میری بہن جیسی بھی ہیں، وہ میری بیٹی جیسی بھی ہیں۔ ان کا نام جناب جمیل اصغر بٹی صاحب ہے۔ تو یہ جمیل اصغر بٹی صاحب نے اس طرح کر کے جناب معافی مانگی ہے اپنے تمام کرتوتوں کی۔ اب ظاہر سی بات ہے این آر او مانگ رہے ہیں، یہ بھی ان کے قائد محترم بھی مانگ رہے ہیں، تو پہلے بندے کو تھوڑا سوچ لینا چاہیے، کوئی میچیورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کہ آپ چھوٹے ہتھ کنڈوں پہ آئیں گے تو جب بڑے گھر کا آشیرواد آپ کے سر پر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، ذلالت ہی اٹھانی پڑے گی، اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہی سب ہوتا ہے، تو اب وہ ہو رہا ہے۔ اب چلتے ہیں جی آگے ذرا کہ یہ جو اڈیالہ جیل ہے اس کا کیا رولا پڑا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی ہم یہ سنتے رہے تھے کہ جی اڈیالہ جیل میں کچھ لوگ ادھر سے کوئی بوم لے کے جا رہا تھا تو پکڑا گیا اور اس طرح کی باتیں۔ اب خبر چل رہی ہے جی کہ کوئی
3 دہشت گرد تھے جن سے اڈیالہ جیل کا نقشہ برآمد کیا گیا ہے، تو وہ کوئی اڈیالہ جیل میں جانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو اب دیکھیے وہاں پر بہت سارا پولیس کا عملہ ہے، سارے وی آئی پی، عام طور پر بھی بہت بڑے بڑے جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ قیدی اڈیالہ جیل میں رہتے ہیں۔ وہ 4-5 کلومیٹرز کے احاطے میں پھیلا ہوا وہ ایریا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا آسان ہے کہ جناب 3 لوگ باہر سے جائیں گے اور جیل کے اندر گھس جائیں گے اور وہاں پر جا کر کسی کو جانی نقصان پہنچا دیں گے؟ اس سے کچھ دن پہلے بھی ہم خبریں سنتے رہے جی کہ وہاں پہ کوئی قیدیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور کوئی قتل شتل بھی ہو گیا تھا اس کے اندر۔ تو دیکھیے اب حالات ایسے لگ رہے ہیں، میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب اس وقت NRO مانگ رہے ہیں اور بڑے ہی اتاولے ہوئے ہیں کیونکہ الیکشنز تو ہو گئے۔ اب ان کو پتہ ہے اگلے 5 سال جو بھی ہے یہی سیٹ اپ کنٹینیو کرے گا، تو اب کسی طرح سے بھی جناب اڈیالہ جیل سے جان چھوٹے اور وہ بھی بنی گالہ منتقل ہونا چاہتے ہیں، اپنی لاڈلی بیگم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو منتقل کر دیا جائے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں بھیجا جا سکتا کیونکہ ان کا کوئی گارنٹر موجود نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا رشتہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی تو عمران خان صاحب کسی رشتے کا پاس نہیں رکھتے کہ اس کے تھرو عمران خان صاحب کا بیانیہ کنٹرول میں رکھا جائے، تو وہ بہت ہی ایک ناممکن قسم کی بات ہے، وہ نہیں ہونے جا رہا۔ تو اس لیے اب مجبوری ہے، کرنا پڑے گا، کیونکہ اب تھوڑا بہت ریلیف تو آپ کو دینا ہی پڑے گا عمران خان صاحب جیسی بڑی شخصیت کو۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اب اڈیالہ جیل میں وہ ایک قسم کا ہیڈک بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہاں پر 4 ڈاکٹرز ہر وقت موجود رکھے جائیں، اور اس طرح کی جو جتنی بھی اب پروٹوکول ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو سابق وزیر اعظم ہے اور جس کے لاکھوں کے حساب سے ووٹرز تو ہیں پاکستان کے اندر، اگر کروڑوں میں نہیں بھی ہیں تو اس طرح کے بندے کا پھر خیال تو آپ کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی اندر سے چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ بنی گالہ ہی منتقل ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاسی بیانیہ جو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا رہے تھے وہ اس کو بھی کافی حد تک دھچکا لگے گا، اور پھر سپورٹر بھی یہ سوچے گا کہ ہم تو جیلوں میں پڑے اور رہنما صاحب خود جناب بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر زیرو کرنے کے لیے یہ ایک اچھا اقدام ہوگا اور کرنا بھی چاہیے، اب یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب آگے جلدی سے بات کر لیتے ہیں کہ IMF سے $8 ارب کا قرض جو پاکستان اب لینے کی خواہش مند ہے یا امیدوار ہے، تو اس کے لیے IMF نے شرط رکھی ہے کہ $129 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ ختم کرنی پڑے گی آپ کو۔ اگر وہ ختم ہوتی ہے تو یقین کریں گے یہ جو پہلے مہنگائی آتی رہی پاکستان میں اس کو لوگ بھول جائیں گے۔ پیٹرول میں تو ہم نے پہلی سبسڈی ختم کر دی تھی، لیکن باقی بہت ساری چیزیں ہیں، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان میں اور بھی بہت قسم کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ ملک کے اندر بہت نوعیت کے علاج ابھی تک مفت ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آئے گا کہ جس کو عوام برداشت، بہت مشکل بات ہے کہ وہ برداشت کرے، نہیں ہو پائے گا۔ حکومت کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور بڑے گھر کے لیے بھی کہ پہلے ہی ملک میں کافی زیادہ بغاوتیں اٹھتی رہتی ہیں، اب اوپر سے جب ایسے حالات ہوں گے تو غریب بیچارہ پھر کیا کرے گا؟ وہ تو اس حکومت کو ہی کوسے گا، ان حکمرانوں کے مقدر میں ہی گالیاں آئیں گی۔ تو خیر جی، یہ اب شہباز شریف صاحب کو پتہ ہوگا کہ انہیں بہت پڑی تھی اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی حکومت لینے کی، تو اب وہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ انجوائے کریں گے، ان کو بھی مزہ آ جائے گا کہ وزیر اعظم بننے کا کتنا ہی کوئی پاکستان کے اندر فائدہ ہوتا ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب آخر میں بات کر لیتے ہیں، یہ پیرو ملک ہے جی، اس کے جو وزیر اعظم صاحب تھے ان کی آڈیو لیک ہوگی کسی خاتون کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی ایک وزیر اعظم تھے ہمارے، ان کی ایک نہیں بہت ساری آڈیوز لیک ہوئی تھی، لیکن اب یہ جنوبی امریکہ کا ملک ہے تو اس کے وزیر اعظم کی بس ایک ہی آڈیو لیک ہوئی ہے، ویڈیو بھی نہیں ہوئی ویسے، تو وہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس کے بعد ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب دیکھیے اسی لیے یہ ہوتی ہے غیرت مند قومیں، یہ ہوتے ہیں غیور انسان، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس بندے کے اندر اتنا غیرت ہے اس بندے کے اندر کہ اس کو پتہ ہے کہ اب میری جو پرسنالٹی تھی، جو میرا امیج تھا، وہ سبوٹیج ہو چکا ہے۔ اب مجھے جناب یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنے ملک کی عوام کا نمائندہ بن کر یہاں پر بیٹھوں، کیونکہ میں ایک کریکٹر لیس بندہ ثابت ہو گیا ہوں عوام کے سامنے۔ تو چلیں، وہ اس نے جو بھی کیا وہ اس کا پرسنل فیل تھا، لیکن اس کا جب کوئی ایسا راز عوام کے سامنے آیا تو اس نے وہی کیا جو کہ کوئی بھی غیرت مند، غیور، باضمیر انسان کرے گا۔ اس نے اپنے ضمیر کی آواز سنی اور مستعفی ہوا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی توفیق دے کہ وہ بھی جناب ضمیر سے فیصلے کیا کریں اور اقتدار کی ہوس ان کے دلوں سے جاتی رہے، آمین۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔